بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ اس سے پہلے میں نے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی صفت کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کی آج دوسری صفت کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ اللہ تعالی کے خاص بندوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان سے جب کوئی شخص جاہلانہ انداز میں بحث و مباحثہ کرتا ہے تو وہ اس کے جواب دینے میں نہیں پڑتے بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ بے فائدہ بحث و مباحثے سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب سلامت، یعنی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم تمہاری باتوں کا جواب دینے میں اپنے اوقات کو صرف کریں، اس لیے کہ سمجھایا اسے جا سکتا ہے جو سمجھنے کے لیے آمادہ ہو، پس جو شخص اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو اس سے بحث و مباحثہ بیکار ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ دراصل اس خوبی کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے کہ آدمی اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی گفتگو صادر نہ ہو جو بعد میں اس کے لیے نقصان یا افسوس کا سبب بنے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کلام ابن آدم ہوا علیہ الا امرا بمعروف او نہیا عن منکر او ذکرا للہ تبارک و تعالی، آدمی کی ہر گفتگو اس پر وبال ہے سوائے اس گفتگو کے جس کا تعلق امر بالمعروف نہی عن المنکر یا اللہ کے ذکر سے ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف لسانہ سترہ عز وجل عورتہ ومن ملک غضبہ وقاہ اللہ عز وجل عذابہ ومن اعتذر الى اللہ عز وجل قبل اللہ عذرہ، جس نے اپنی زبان روک کر رکھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خفیہ باتوں کو چھپا کر رکھیں گے، اور جس آدمی نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، اور جس شخص نے اپنی غلطی پر اللہ کے دربار میں معذرت پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی معذرت قبول فرمائیں گے۔ حضرت رکب مصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من قولہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنا زائد مال کار خیر میں خرچ کرے، اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو بے ضرورت گفتگو پر کنٹرول رکھے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یقیناً اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ اور صحابی رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ آدمی اس وقت تک اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالو تو فائدے میں رہو گے، اور لغو گفتگو سے خاموش رہو تو شرمندگی اور ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہو گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قیمتی مقولہ ہے کہ جس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو اس میں دخل مت دو اور لغو گفتگو مت کرو، اور اپنی زبان کو ایسے محفوظ رکھو جیسے اپنی نقدی کو محفوظ رکھتے ہو۔ تابعی جلیل حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ گرامی رئیس المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا خمس لہن احسن من الدہم الموقفۃ، جس شخص کو 5 باتیں مل جائیں وہ اس کے لیے نکیل ڈالے ہوئے گہرے رنگ کے گھوڑوں سے بھی بہتر ہیں۔ لا تتکلم فیما لا یعنیک فإنہ فضل ولا آمن منک الوزر، لا یعنی گفتگو بالکل مت کرو کیونکہ وہ فضول ہے بلکہ اس کے گناہ اور بوجھ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ولا تتکلم فیما یعنیک حتی تجد له موضعا،
فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فيعنت۔ بامقصد گفتگو بھی اس وقت تک مت کرو جب تک کہ اس کے لیے مناسب موقع محل نہ پالو، کیونکہ بسا اوقات صحیح گفتگو غیر محل میں کرنے کی وجہ سے بھی آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ ولا تماری حلیما ولا سفیہا فإن الحلیم یقلیک وإن السفیہ یوزیک۔ کسی بردبار یا بے وقوف شخص سے بحث و مباحثہ مت کرو، کیونکہ بردبار شخص تمہاری دشمنی دل میں بٹھا لے گا اور بے وقوف شخص تمہارے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ وَاذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ بِهِ وَاعْفُهُ عَمَّا تُحِبُّ أَنْ يَعْفِيَكَ مِنْهُ۔ اور اپنے غائب بھائی کا تذکرہ ایسے ہی انداز سے کیا کرو جیسے تم اس سے اپنا تذکرہ کرانا چاہتے ہو، اور اس سے اسی طرح درگزر کا معاملہ کرو جیسے تم اس سے اپنے لیے چاہتے ہو۔ وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالْإِجْرَامِ۔ اور تم ہمیشہ ایسے شخص کی طرح ہر معاملہ کرو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اسے اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا اور برائی کی وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔ مذکورہ بالا احادیث و آثار سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہی آدمی دنیا میں فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو گفتگو میں ہمیشہ احتیاط سے کام لے اور بے فائدہ موضوعات سے ہرگز دلچسپی نہ لے، اور بالخصوص جھک بازی اور جھگڑوں کی باتوں سے اپنے کو بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔